السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحن صلی اللہ سورہ الکریم. سورہ بقرہ کے 18 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا تیسرا مرکزی موضوع قرآن مجید ہے. اس کے 9 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے 7واں ضمنی موضوع ہے قرآن مجید کے اوصاف. اوصاف کیا ہے؟ اوصاف صفت کی جمع ہوتی ہے، وصف کی جمع ہوتی ہے. وصف کی جمع خوبی. خوبی کیا ہے؟ تو آیت نمبر 3 میں سے یہ 3 نکات ہے جی. آیت نمبر 185 میں سے 3 نکات ہے. قرآن مجید تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت ہے. قرآن میں ہدایت کی روشن دلیلیں ہیں، اور قرآن مجید حق و باطل، سچ جھوٹ، صحیح غلط میں واضح فرق ظاہر کرنے والی کتاب ہے. اس آیت کو دیکھیے گا، چھوٹی سی آیت ہے. اللہ نے کیا جی، ہم نے انزل فی القرآن، ہم نے قرآن کو اتارا خدن للناس ہے. ہدایت ہے، ہدایت ہے للناس، لوگوں کے لیے. یا مومنین کی بات نہیں کی گئی، سب کے لیے ہدایت ہے. لیکن جو لے گا ہدایت اس کے مطابق چلے گا، پھر پہلے سب سے پہلے ایمان لائے گا تو مومن بنے گا. لیکن للناس، اور یہ قیامت تک کے لیے ہے. کیا ہے؟ قیامت تک کے لیے ہے، کیونکہ اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آنی، کسی نبی نہیں آنا، تو کچھ نہیں ہے. تو ہدایت للناس، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے. وہ کسی علاقے سے ہو، کسی دور کے ہو، کسی زمانے کے ہوں، کسی زبان، جو مرضی ہو، ان سب کے لیے ہدایت ہے قرآن. اچھا، وہ بینات من الہدیٰ، اور دلیلیں روشن ہے اس میں خدا ہدایت کی پانے کی، راہ پانے کی. اس میں روشن دلیلیں ہیں، کوئی چیز کنفیوز نہیں ہے، کوئی چیز واضح نہیں. اچھا، جو احکامات ہیں اس میں بالکل کلیئر ہے، کرسٹل کلیئر ہے، جس میں سے کیا کسی حکم میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، کسی میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. اچھا، جہاں پہ بات آتی ہے مشتبہات کی، تو اللہ نے اس نے مثال دینے کے لیے بات کی ہے، اس کا اس سے زیادہ کوئی بات نہیں ہے. تو راہ پر روشن دلیلیں اور والفرقان، اور حق کو باطل سے جدا کرنے والی ہے. تو فرقان پہ فرق کرنے والی. جب انسان ایمان پہ آتا ہے، قرآن پہ آتا ہے، قرآن پڑھ لیتا ہے، سمجھتا ہے، حدیث کرتا ہے، تو اس کے سینس ڈیولپ ہو جاتی ہے. آپ غالب کو پڑھیں، آپ اقبال کو پڑھیں، امیر کو پڑھیں، شیکسپیئر کو پڑھیں، تو جب پڑھ لیں تو کچھ عرصے بعد آپ میں ایک سینس ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ اقبال اس بحر میں بات نہیں کرتا، غالب اس کا یہ ٹون نہیں ہے، تو یہ سارا کچھ سمجھ آتا ہے. تو قرآن کہتا ہے، تو پھر یہ بالکل بندے کو فرق آنا شروع ہو جاتا ہے کہ کیا چیز اللہ کے حکم مطابق ہے، کیا حکم مطابق نہیں ہے. تو یہ قرآن کے اللہ نے یہ صاحب بتایا ہے کہ یہ سچ کو، جھوٹ کو، ہر چیز کو واضح کر دیتی ہے. اور واضح کرنے میں سب سے بڑی بات ہے وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. کیا اچھی بات جو اپنے نہیں پسند کرتے دوسروں کو، وہ نہی عن المنکر جو اپنے ناپسند کرتے دوسروں کو روکو. اس سے ہر بندے کو اپنے لیے پتہ ہے کیا ٹھیک ہے، کیا غلط ہے، کیا کچھ ہے. اور اس کے ساتھ جب قرآن کو پڑھے گا، سمجھے گا، اس پہ عمل کرے گا، تو چیزیں واضح ہو جائیں گی. تو یہ قرآن کا صاف اس کی ہدایت ہے، اور ہدایت اس کو کہاں لے جائے گی؟ انشاءاللہ زندگی بھی بہتر گزرے گی، اور آخرت میں بھی جنت میں اس کو ملے گا. اس کے بعد یہ 8واں موضوع ہے جو ضمنی موضوع ہے، وہ قرآن مجید برائے نصیحت نازل کیا گیا ہے. آیت نمبر 231 میں 2 نکات ہیں. پہلی بات ہے قرآن مجید نازل کیا گیا اللہ کی طرف سے، اور دوسرا ہے یہ حکمت کے ساتھ نازل کیا گیا. اب یہاں بات سمجھ لیں، اس آیت کو دیکھیے گا. اللہ نے کہا کہ یہ نعمت ہے، اللہ کی نعمت ہے. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ. اللہ نے تم پر احسان کیا کہ تم پر نعمت کی، نعمت تمام کی، نعمت کو اتارا. وہ کیا کیا؟ تم پہ کتاب نازل. کتاب کون سی؟ قرآن مجید. والحکمہ، اور حکمت نازل کی. جائز جو تمہیں نصیحت کر دیں. تو حکمت کی باتیں کیا، علم کی باتیں کیا، یہ سارا حدیث ہے جو کہ اللہ نے حکم دیا، اس پہ عمل کیسے کرنا ہے، طریقہ کیا ہے، قسمت کیا کرنا ہے. اللہ نے نماز کا کتنی دفعہ حکم دیا قرآن میں، زکوٰۃ کا حکم دیا، جہاد کا حکم دیا، اور نماز کس وقت پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، کیا کیا کچھ ہے اس کے. یہ کیا سب حدیث میں سے. اس کے بغیر آپ نہیں نماز تک نہیں پڑھ سکتے. اور اسی طرح زکوٰۃ دینی، جو جتنے جملہ احکام ہے، طریقہ بھی اللہ نے حکم دیا ہے، اس کے سلسلہ سارا. تو حکمت کیا ہے؟ والحکمہ. اس میں دیکھیے گا. اور یعظکم، اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے اس کی کہ اس پہ چلنا ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ ہاں بڑی کلیئر بات ہے. اور پھر اللہ ساتھ ہے واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم، اور ڈرتے رہو اللہ سے. تو اچھا، پھر کمی کوتاہی کوئی رہ جائے اللہ سے استغفار کرنا ہے. لیکن یہ سارا قرآن کو بھی سمجھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اور حدیث پہ بھی عمل کرنا ہے. اس کو اس میں طریقے پہ اللہ سے ڈر کر، اپنی اختراع نہیں کرنی ہے، اپنی پاخ نہیں لگانی ہے، اپنا کچھ نہیں کرنا. اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ، اور یہاں پہ یہ صحابہ. اور اسی آیت میں وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور مت چھٹاؤ اللہ کے احکام کو ہنسی مذاق. یہ جی خیر ہے جی، کچھ نہیں، اللہ کی حفاظت کر کے کیا کرنا ہے. نمازیں جناب ہم نے دن کی نمازیں پڑھتے ہیں، آنکھوں کا پردہ ہوتا ہے جی، اس میں کیا ہوتا ہے، کیا فرق پڑتا ہے. یہ ساری باتیں مذاق. سود کیا جی، تجارت ہی ہے نا، سود میں بھی فائدہ ہوتا ہے، تجارت میں بھی فائدہ ہوتا ہے. اس کے بعد معیشت نہیں جا سکتی. وہ کہیں کوئی کمی کوتاہی ہے تو اس میں خاموشی اختیار کرو، نہیں کر سکتے، کوشش کرو بچنے کی. لیکن اس کے لیے دلیلیں مت دو، اس کو مذاق مت بناؤ کہ جی یہ پردہ کیا ہے جناب. یہ مطلب یہ جتنی باتیں آپ سمجھتے ہیں مجھ سے بہتر. تو انشاءاللہ جو مذاق اڑاتے ہیں، پھر اللہ نے کیا یہاں واضح کہا ہے
ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اور مت ٹھہراؤ اللہ کے کام کو ہنسی مذاق، جو مذاق اٹھائے گا پھر اللہ اس کا مذاق بنا دے گا اس کا۔ اور مکے میں جتنوں نے مذاق اڑایا، جو ان کے پھر گردنیں بھی کٹی ان کی، کیا ہوا عتبہ کے ساتھ، کیا ہوا شیبہ کا، کیا ہوا ولید کی، کیا ہوا ابو جہل کے ساتھ، پھر گردنیں بھی کٹی، پھر سارے وہی ہوئے، حتیٰ کہ یہ نوبت آ گئی کہ خالد بن ولید کو وہی قرآن پڑھنا پڑا جس میں ولید بن مغیرہ کی بات ہوئی تھی کہ اس میں یہ خرابی ہے۔ تو وقت آ جاتا ہے کہ جب یہ ساری چیزیں ہیں تو انشاءاللہ ہم نے اس چیزوں کو سمجھنا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔